اور ہر شکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بس یہ لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ جو زے والا ہے وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کے متعلق، وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو بعض دفعہ اپنے یعنی نیچے اتر کے عواموں کے سطح پہ اتر کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا. اپنے وزیر کو اس نے ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے جایا کرو، تاکہ اگر مجھے کوئی کسی کی ادا پسند آ جائے اور میں زہ کہہ دوں، جس کا مطلب خوب، کیسی عمدہ بات ہے، تو ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیا کرو. اب بادشاہ سلامت روانہ ہوئے اور ایک دہقان کو دیکھا جو کھجور کے چھوٹے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کر جو غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت بوڑھا ہے، 90-100 کے قریب ہوگا، اور کھجور کا درخت بڑی دیر میں پھل لاتا ہے. اس نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ تم کیا بیکار حرکت کر رہے ہو. اس نے کہا اس کو، بابے کو مخاطب ہو کے، کہ تم یہ ایسے پودے لگا رہے ہو جن کا پھل بظاہر تم کھا نہیں سکتے، تو کیوں بیکار محنت کرتے ہو. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہے. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے جو پودے لگائے تھے جن کا پھل انہوں نے نہیں کھایا، وہ میں نے کھایا تھا، اس لیے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اس شکر کا حق ادا کروں اور ایسے پودے لگاؤں کہ میرے آنے والی نسلیں میرا پھل کھائیں، اس کا پھل کھائیں. ایسی پیاری بات لگی بادشاہ کو کہ اس نے ایک زہ کہہ دیا، اور وزیر نے فوراً ایک تھیلا اشرفیوں کو اس کو پکڑا دیا. وہ تھیلا لے کر کہنے لگا جناب آپ تو کہتے تھے کہ میں اپنی محنت کا پھل نہیں کھا سکوں گا، مجھے تو محنت کا پھل ابھی مل گیا ہے. اس نے پھر زہ کہہ دیا. تو بادشاہ نے، وزیر نے ایک اور تھیلی پکڑا دی. دوسری تھیلی لے کے کہا واہ واہ، کھجور کے درخت تو ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، اور میرے کھجور دیکھو کہ ایک ہی سال میں ابھی 2 پھل دے دیے. بادشاہ کے منہ سے پھر زہ نکل گیا، اور اس نے تیسری تھیلی پکڑائی. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بھاگو یہاں سے، یہ بڈھا تو ہمارے خزانے لوٹ لے، مگر خدا کے خزانے تو لوٹ نہیں سکتے. ناممکن ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے ایسے وسیع اور بے حد و حساب ہیں کہ اگر تم خدا سے سب کچھ مانگ لو اور وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے تو تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ ایک سوئی کو ایک وسیع و عریض سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے. اس سوئی کی نوک سے جتنا پانی لگا ہو وہ جتنا اس سمندر میں کمی کر دیتا ہے، خدا کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی اگر وہ تمہیں سب کچھ وہ دے دے جو تم مانگ سکتے ہو. تو عبد شکور کا مضمون بہت ہی گہرا مضمون ہے. یہ بظاہر ابہام کے ساتھ مذکور ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ نقطہ سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ اول مذکور ہیں تو سارے اس کے معنی کے خزانے ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبد شکور بننے کی کوشش کریں. جتنے اللہ کے فضل ہوتے ہیں ان فضلوں پر پھر شکر ادا کریں، پھر فضل ہوں گے پھر شکر ادا کریں. پھر دیکھیں کہ لامتناہی فضلوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوگا کہ گویا آپ نے سب خزانے لوٹ لیے، پھر بھی خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی.